رحیم، میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں نیٹیزن ڈیجیٹل۔ میں اس وقت موجود ہوں ایک نوجوان کسان رہنما کے ساتھ۔ چونکہ پاکستان میں یوتھ کا بڑا چرچا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی میں نے یوتھ کو بڑی امپورٹنس دے کے ان کو ٹکٹیں دی ہیں، ان کو عہدے دیے ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز نے بھی یوتھ کو بڑا موبلائز کیا اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں میں ترجمان ہوں اور میں یوتھ کے حقوق کے لیے لڑوں گی۔ تیسری طرف بلاول بھٹو جو خود ایک نوجوان ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نوجوانوں کا حقیقی نمائندہ میں ہوں۔ تو میں اس وقت کھڑا ہوں اپنے دوست، اپنے بھائی اور کسانوں کے جو ہمارے رہنما ہیں ملک فیصل کھوکھر کے ساتھ، اور ان سے میں آج کسانوں کے جو مسائل ہیں اور بالخصوص جو نوجوان پڑھ لکھ کے اس فیلڈ میں آئے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام عمر بھائی۔ فیصل بھائی، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ کاروباری آدمی تھے، آپ کسان چونکہ ہیں، جدی پشتی آپ کا زراعت کے ساتھ رشتہ ہے، تعلق ہے، تو آپ زراعت کی طرف آگے تو کیسا دیکھتے ہیں اپنا مستقبل؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم تمام کزن جو ہے نا، میں نے BS آنرس کیا ہوا ہے سائیکالوجی میں۔ میرے کزن اس گاؤں کے لمبردار بھی ہیں، ارمیز کھوکھر صاحب، وہ ماشاءاللہ MB ہیں۔ میرا ایک کزن ہے وہ MA اسلامیات ہے۔ ہم سب بھی مطلب کہ ذمہ داری کی طرف کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کا یہی پیشہ تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک عزت دار لوگوں کا پیشہ ہے۔ گاؤں میں لوگوں کی زمین پنڈا چ گل مشہور ہے پوئیں پانڈے والا۔ ویسے میں نے بزنس بھی، میری اپنی رائس فیکٹری بھی ہے، کھوکھر رائس فیکٹری، لیکن اس کام میں مجھے زیادہ سکون ملتا ہے، زیادہ عزت ملتی ہے، اس لیے ہم خود محنت کرتے ہیں، خود اپنی کاشتکاری خود کرتے ہیں، اس وجہ سے میں اس طرف آیا ہوں۔ اچھا فیصل بھی مجھے یہ بتائیے گا، جو بیچارے 70-80 سال کے بزرگ ہیں یا جو ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ تو زراعت اس لیے کرتے تھے کہ چلو یار اور کوئی ملازمت ہم سے ہونی نہیں ہے، یا ہمارا مزاج جو ہے ملازم طبقہ سے نہیں ملتا، وہ تو زراعت کی طرف چلے جاتے تھے۔ اب نوجوان نسل تو بڑی بڑی نوکریاں ڈھونڈ رہی ہے، بڑے بڑے بزنس کر رہی ہے، آپ اپنا بزنس چھوڑ کے پڑھنے لکھنے کے باوجود اس طرف آگے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں 1,70,000-80,000 تنخواہ لینے کے بجائے آپ اس کام میں آ کے خوش ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مستقبل محفوظ ہے؟ سب سے پہلی بات تو عمر بھائی یہ ہے کہ ہم نے اپنا بزنس چھوڑا نہیں ہے، بزنس بھی ساتھ کر رہے ہیں اور کاشتکاری بھی اپنی ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ دوسری بات میں نے آپ کو جیسا کہ کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا کا کام ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کا کام چھوڑ نہیں سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کاشتکاری بھی اس وقت ایک بزنس کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور نوجوان جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میرے تمام کزن اس میں آئے ہیں۔ ایک میرا کزن XCN ہے، ایک MB ہے، میں نے خود BS آنرس کیا ہوا ہے، میرا ایک بھائی اس نے بھی MA اردو کیا ہوا ہے۔ وہ تمام لوگ ہم ذمہ دار اس کو ماڈرنائز کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے کہا کہ اس سیکٹر کو بھی اوپر جانا چاہیے۔ ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ ماڈرن میتھڈ سے اپنی کلٹیویشن کریں اور کراپ کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ جی، آپ تو جدید زراعت کا ایک نعرہ لے کے، ایک استعارہ لے کے آپ زراعت میں آگے ہیں۔ کیا حکومت اس طرف توجہ دے رہی ہے؟ کیا وہ اپنے نوجوانوں کو اس فیلڈ میں خوش آمدید کہنے کو تیار ہے؟ کیا حکومت نے آپ کو کسی قسم کی کوئی زراعت کے اندر کوئی ہیلپ دی ہے، یا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے یا نہیں؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے جی، یہ تو ضرور کہنا پڑے گا کہ ہر بندہ اس وقت اس گورنمنٹ سے بڑا تنگ ہے، خاص کر جو ہم ذمہ دار ہیں نا۔ یہ میں آپ کو ایک ذاتی بات بتائی، جب ہم نے سولر کا سنا نا تو میں خود گیا، میں لاہور گیا، میں نے کمپنی سے ریٹ لیا تو انہوں نے مجھے 63 روپے پر واٹ، لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ سبسڈی مل رہی ہے، ان قریب یہ سستا ہو جائے گا۔ جب امپورٹڈ گورنمنٹ کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سبسڈی کا اعلان کیا تو میں پھر لاہور گیا، پھر 63 کی بجائے 73 روپے ہو گیا۔ اچھا، ریٹ کم ہونے کی بجائے سبسڈی کی بات بڑھ گیا، 10 روپے اس کے پیچھے کیا وجہ پر واٹ؟ اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے اس طرح ہے کہ جیسے ان کی اپنی فیملی نے کوئی بزنس سٹارٹ کر دیا ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ جو بھی پاکستان میں انہوں نے کام کرنا ہو باہر سے، وہ امپورٹ، وہ سنا ہے کہ سلمان شہباز نے کوئی ترکی سے معاہدہ کر لیا ہے، تو اس لحاظ سے وہ سبسڈی بھی خود ہی کھائیں گے اور ذمہ داروں کو بھی مہنگائی دیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ میں جس سے بھی بات ہوتی ہے زراعت کے حوالے سے، جو کسان ہیں، ان سے جب بھی بات ہوتی ہے عمران خان سے بہت خوش ہیں،
یہ ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان چونکہ چلا گیا لہٰذا اسے اچھے الفاظوں میں یاد کیا جا رہا ہے اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے خلاف ایویں آپ نے ہوا بنایا ہوا ہے؟ کوئی حقیقت ہے اس بات میں کہ عمران خان نے کوئی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا کسانوں کو؟ عمر بھائی سب سے بہترین سوال آپ نے اب کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو بھی حکمران گیا اس کے پیچھے مٹھائیاں ہی بانٹی گئی. وہ ایوب سے لے کر مشرف تک حتیٰ کہ نواز شریف کے جانے پر بھی مٹھائیوں کی دکانیں خالی. عمران خان وہ واحد حکمران ہے جس کے جانے پر ایک انقلاب برپا ہوا تھا. اس رات آپ نے ٹی ویوں پہ سنا, پروگراموں میں سنا, پاکستان کی تمام یوتھ اور تمام آبادی عمران خان کے لیے باہر آ گئی. ہاں رہی بات ذمہ داروں کی, عمران خان صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ شوگر مافیا سے ٹکر لینا تھا. ہمیں پیمنٹ ملتی تھی بالکل اینڈ ٹائم پہ. پہلا فون شوگر مل سے آتا تھا, دوسرا بینک مینیجر کرتا تھا کہ آپ کی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے. سب سے جو اس کا بڑا کارنامہ ہے نا وہ یہ ہے کہ شوگر مافیا سے انہوں نے ٹکر لی اور ہمیں بر وقت پیمنٹ لے کر دی. اس وقت کے حساب سے جو ڈی اے پی ہے وہ 7,000 روپے میں, پوٹاش 3,500 روپے میں ایم او پی, اور ایس او پی جو ہے وہ 5,500 روپے میں, جو یوریا تھی وہ 1,400 روپے میں. اب جتنے بھی آؤٹ ان پٹس ہیں نا ان کی قیمت تقریباً ڈبل ہو گئی ہے. ڈی اے پی کھاد آپ کو 16-17 ہزار کی کہیں نہیں ملتی. اگر آپ کے پاس 16-17 ہزار ہو بھی تو نہیں ملتی. اگر آپ ایک بات کا اندازہ لگائے کہ کماند آپ نے کاشت کر کے 2 ڈی اے پی 2 ایم او پی ڈال کر پہلا پانی 60,000 روپے کا لگتا ہے. آپ میرے ساتھ کیلکولیشن کر لیں تو اس کو اگر آپ ان کی مل لیں, وہ گنا کرش کرنے کے بعد پیمنٹ ہی نہیں کریں گی ایک سال, تو ہم کدھر جائیں گے؟ یہ تو پھر اچھا آپ کسان سارے نکلے ہیں سروں پہ کفن باندھ کے, آپ نے کہا جی ہم نے اس حکومت کے خلاف احتجاج کرنا, تو کیا مزاحمت کے لیے تیار ہیں؟ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اے سیز میں آپ رہتے تھے, اب آپ زراعت کی طرف آگے, آپ آلریڈی ایک مشکل فیلڈ چن چکے ہیں, تو دوسری آپ حکومت سے پنگا لینے جا رہے ہیں. کیا زراعت کے جو زراعت سے منسلک جو لوگ ہیں کسان, وہ حکومت کے ساتھ مزاحمت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پہلی بات تو عمر بھائی یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے پنگا نہیں لے رہے. ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, اپنا حق لینے جا رہے ہیں. ہاں حق کے لیے ہمیں جیسی لڑائی بھی لڑنی پڑی وہ ہم انشاءاللہ لڑیں گے. تو کیا نوجوانوں نے کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے, چونکہ ان کا محبوب لیڈر عمران خان ہے, تو کہیں عمران خان کی وجہ سے تو نہیں آپ سب کچھ یہ کر رہے جو یہ زراعت کے نام پہ کسانوں کے نام پہ ہو رہا ہے؟ کہیں اس کے پیچھے عمران خان کی محبت تو نہیں ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے اپنے حقوق کی بات ہے عمر بھائی, یہ تو فیکٹس ہیں نا. میں نے آپ کو فگر دی ہیں, 2 بوری ڈی اے پی 32,000 روپے, 2 بوری ایم او پی 32,000 روپے, وہ ڈال کے آپ پہلا پانی لگائیں 60,000 روپے کا کمان کو پانی لگتا ہے. ایک پانی کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد اس کے بجلی کے اخراج, پھر انہوں نے جو بجلی کے ہمیں پہلے فلیٹ ریٹس ملتے تھے وہ 5,000 روپے اور 7,000 روپے پر ٹیوبل. اب جو ہے میرے تیسرا مہینہ میرے ایک ٹیوبل کا بل 2 لاکھ روپے آتا ہے, جو عمران خان کے دور میں 40-50 ہزار روپے 35,000 روپے تھا. اچھا کسان اتنی محنت کرتے ہیں, آپ کی یہ شب و روز کی محنت جو ہے, رات 2-2 3-3 بجے آپ لوگ پانی لگاتے ہیں اور ویرانے میں آ کے آپ اتنی محنت کرتے ہیں, لیکن جو شہروں میں بسنے والے لوگ ہیں, جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. اچھا آپ کہتے ہیں جی ہمارے نرخوں میں اضافہ کریں, آپ ہماری جو اجناس کے ریٹیں بڑھا دیں, تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جائے گا؟ نہیں جی, اس سے مہنگائی کا طوفان نہیں آئے گا. اگر یہ اپنی جو سبسڈیاں ہیں نا جی وہ کسان کو دیں, اس میں جو بجلی کا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بجلی 100 یونٹ 10 روپے کا پیدا ہوتا ہے, اور 200 یونٹ 20 روپے کا پیدا ہوتا ہے, اور 300 یونٹ 40 روپے کا, اور 400 یونٹ 80 روپے کا. اچھا ہاں آپ کی بات کو میں ٹوک رہا ہوں, تجربہ کار حکومت ہے, ان کی کیلکولیشنیں ٹھیک ہیں, آپ کوئی مس کیلکولیشن شاید کر رہے ہوں. ویسے وہ اسحاق ڈار وہ کہتے ہیں آگے وہ سب سیٹ کر دے گا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ اسحاق ڈار جو ڈیجٹس ہے نا ان کا بڑا ایکسپرٹ ہے. 9 کو 6 کرنے میں, 800 کو 8,000 کرنے میں, اس طرح کا وہ کو کر دے تو کر دے, ورنہ تو کوئی امید نہیں ہے اس سے. اچھا ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ سارے مسائل ہمیں بتا دیے, ہمیں پتہ چل گیا ہے فلڈ کی وجہ سے, قدرتی آفات کی وجہ سے جو آ رہے ہیں نقصانات, ان کا بھی ہمیں پتہ چل گیا. کیا ایسا ہے کہ اس سال جو فصلیں آ رہی ہیں جیسے تیسے ریٹ بھی ہوئے, کیا پاکستان کو باہر سے اجناس منگوانی تو نہیں پڑیں گی؟
नहीं, अपना जो गवर्नमेंट के फिगर है ना जी, उनके हिसाब से तो मंगवानी पड़ेंगी। जो इधर ज़्यादा जो काश्त है ना गन्ने की, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। वो सिंध में थोड़ी सी कोई 25% डिस्ट्रॉय हुई है, उसका थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। और वीट जो है वो तो पहले ही हम 7-8 साल से बाहर से मंगवा रहे हैं, वो तो मंगवानी पड़ेगी। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत, मम्मी डैडी हुकूमत थी, उस कहते हैं उसके साथ सारे ना तजर्बाकार टोला है। इस तरह तो सारे तजर्बाकार हैं और ज़राअत के बड़े बड़े मंजे हुए लोग जिनका ओढ़ना बिछोना ही ज़राअत है, वो इस हुकूमत के हिस्सा हैं। तो क्या उन्होंने भी आपकी बातों को अहमियत नहीं दी? नहीं जी, वो हुकूमत में रहना चाहते हैं। वो उनका ओढ़ना बिछोड़ना काश्तकारी नहीं है, उनका कोई दूसरे बिज़नेस के साथ वो जुड़ जाते हैं। जो भी बंदा गवर्नमेंट में आता है वो अपना साइड बिज़नेस शुरू कर देता है, वो भी इस गवर्नमेंट। और दूसरा ये भी है कि इक़्तिदार के ऐवानों की जो चकाचौंध रोशनी है वो भी कोई बंदा छोड़ना नहीं चाहता, तो वो हमारी बात कहाँ से सुनेंगे। अगर हुकूमत आपके मुतालबात पे कान नहीं धरती, फसलें तैयार हैं, ज़ाहिर बात है आपको यहाँ पे छोड़ नहीं सकते इन फसलों को, आपने फसलें काटनी हैं, फसलों को आपने मंडियों तक और मिलों तक पहुँचाना है, तो आप वहाँ से फिर दौड़ेंगे अगर आपके मुतालबात ना मानेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इंडिया के किसानों के जब मुतालबात के हक़ में उन्होंने अपने मुतालबात के लिए इंडिया में धरना दिया तो बड़े मजालिम हुए थे वहाँ पे। यहाँ पे भी जी चढ़दे पंजाब की बड़ी बातें होती थी, तो अब लहंदा पंजाब इस बात के लिए तैयार है? उनदे विच जी साडी सारे तो वड्डी बदकिस्मती है। मैं तुहानूं पंजाबी दसना, जो चढ़दे पंजाब दा मसला सी ना, पाकिस्तानी मीडिया नूं और पाकिस्तानी सियासतदानां नूं भी बड़ी गैरत आई सी। ये भी इंडिया दे जिम्मेदारां नाल खड़े हो गए सन। सबसे जो ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है वो मीडिया कर रहा है हमारे साथ। ये हमारी कवरेज नहीं कर रहा, बल्कि 7 स्टेशन तो खबर भी ज़िम्मेदारों की नहीं देते। सबसे बड़ी ज़्यादती तो मीडिया कर रहा है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने हकूक़ के लिए आखिरी खून के आखिरी कतरे तक खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। फैसल नवाज़ खोखर मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं किसानों के जो मसाइल हैं वो डिस्कस कर रहा था। चूँकि नौजवान हैं और नौजवान चाहते हैं कि हमें ऐशो सुकून मैसर हो, हम एसीज़ में बैठ के वहाँ पे अपनी कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, चाय पिएँ, घर आएँ, घर से चले जाएँ, लैपटॉप पे बैठ के काम कर लें, बस यही कुछ हो। लेकिन ये जो ज़राअत का मामला है ये बहुत मुश्किल और कठिन फ़ैसला है जो उन्होंने किया है। और वो कह रहे हैं कि मेरे कज़न जितने हैं वो भी बड़े पढ़े लिखे और बड़े एजुकेटेड हैं और वो भी इसी फील्ड को चुन के इस फील्ड में आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत जो है वो इन नौजवानों के जो मसाइल हैं, इन नौजवानों के जो मामलात हैं और जो पाकिस्तान की आने वाली नस्ल है, वो बजाय इस फील्ड को छोड़ के यहाँ पाकिस्तान में मसाइल खड़े करने की बजाय इस फील्ड में पढ़ लिख के आ चुकी है और पाकिस्तान में जदीद ज़राअत लेके आना चाहती है। तो हुकूमत को इस पे तवज्जो देनी चाहिए, हुकूमत को किसानों के जायज़ मुतालबात मानने चाहिए। और मैं समझता हूँ हुकूमत को ज़रूरी इमरजेंसी लगा के, ज़रूरी इमरजेंसी का नफाज करके किसानों को छोटे कर्ज़े भी देने चाहिए, किसानों को फैसिलिटेट भी करना चाहिए। और जिस तरह दीगर जगहों पे जो है नौजवानों को आगे आने के बेहतरीन मौक़े फ़राहम किए जाते हैं, इस फील्ड में भी नौजवानों की हौसला अफजाई करके उनको आगे आने का मौका दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने बर वक्त कान ना धरे तो यकीनन बहुत बड़े मसाइल और बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।